سوال پوچھنے والے ہیں عادل احمد. وہ کہتے ہیں جی عمران خان مستقبل میں سنا ہے دورہ برطانیہ کرنے جا رہے ہیں. شنید ہے کہ اس دورے میں برطانوی وزیر اعظم سے نواز شریف کی حوالگی وغیرہ کا مطالبہ بھی کریں گے. میرا سوال ہے کہ کیا برطانیہ عمران خان کے کہنے پہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دے گا؟ اچھا، نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کو بورس جانسن سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سانپ نکل جائے اور آپ نے خود نکال دیا ہو تو پھر لکیریں پیٹنے کا کیا فائدہ؟ نہ اس کو آپ نے نکالا ہے نہ میں نے نکالا ہے، نکالا مقتدر لوگوں نے ہے. اب اس کے بعد بزرگ کہا کرتے ہیں، محاورہ ہے کہ جو مکہ یا تھپڑ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اب یہ بین الاقوامی، میں تو لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یہ تو آپ کسی پڑھے لکھے سے کوئی بندہ جس نے کوئی انٹرنیشنل لاء یا جو بھی ہے وہ کیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ انٹرپول کے ذریعے لایا جا سکتا ہے نہیں لایا جا سکتا، وہ حوالے کر دیں گے. تو کوئی وہاں کے قانون کیا ہیں میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو. یہ جاننے کے لیے کہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ مل سکتا ہے. یہ اس طرح کے معاملات میں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم منہ اٹھا کے چلا جائے کہ جی میں نے بندہ جیب کو تراجی فلانا ہے میں نے واپس کر دی ہوئے ہمارے ملک میں قتل نہیں. ایک سابق وزیر اعظم ہے، 3 بار وزیر اعظم رہا ہے. ہماری بھی قسمت دیکھو یار، اللہ کی قسم مجھے وزارت عظمیٰ کا منصب باقاعدہ حقیر لگتا ہے. میں یہ بات قسماً کہہ رہا ہوں. اس ملک میں اتنا ایک بلو ایوریج آدمی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ جائے، وہ ملک کیسا ہوگا اور عوام کیسے ہوں گے اس کے. بہرحال تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو جانے سے پہلے یا تو سارا اپنا کام شام کر کے جب ایک ملک کا سربراہ کہیں جاتا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ اٹھ کے جا کے بات کریں. نہیں، چیزیں پہلے، معاملات پہلے دیکھے جاتے ہیں، ناپے تولے جاتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے وہاں جانے کی وجہ کیا ہے. اگر یہی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بنیادی کام کوئی ہوم ورک وغیرہ کیا ہوگا، کو رابطے کیے ہوں گے، بات کی ہوگی. ایمی تھوڑی ہے کہ ادھار مانگنے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یار میرے اپنے حالات خراب نے تو منہ اٹھا کے وزیر اعظم واپس آ گیا. ایسے نہیں ہوتا. لیٹ سی، مجھے نہیں پتا کہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل. اخلاق صاحب، میں 27-28 سال سے کالم لکھ رہا ہوں اور میرے لاتعداد کالم اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو نہ عوامی مانا ہے نہ نمائندے مانا ہے. میں نے ان کو، یہ واردات ہے، یہ کلب ہے خاص طرح کے لوگوں کا، ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں چند ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی موجود ہیں. سوال آپ کا جس طرح کا ہے اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے سامنے. کالم کا عنوان ہے جمہوریت کا حسن زندہ باد. اب کالم شروع کرتے ہیں. 2.5 دن نہ جوانی نال چل دی کرتی مل دی، جمہوریت کا جوبن، جمہوریت کا حسن اور ٹوٹ پینی جوانی اپنے عروج پر ہے اور اس کا بے حجاب شباب کرتی چولی پھاڑ کے مقدس ایوان میں دھمال ڈالتا ہوا اس کے تقدس میں مزید اضافہ کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ یہ جمہوریت اسی طرح اپنے حسن کے نشے میں چور جشن جوانی مناتی رہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غیور اور باشعور ووٹر قیمے والے نان اور بریانی کھا کر انہیں ووٹ دیتا اور ان پہ فخر کرتا رہے اور قوم یوں ہی کلانچیں بھرتی ہوئی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی رہے. میں سچ پوچھیں تو ابھی اس جوانی بلکہ اتھری جوانی نے اور بہت سے ریکارڈز قائم کرنے ہیں.
ابھی تو ملیکہ بخاری کو چند خراشیں آئی ہیں، کل کلاں بعید نہیں کہ جمہوریت کی دیوانی جوانی تیزاب کی بوتلوں سے مسلح ہو کر آئے اور ایک دوسرے کا منہ تیزاب سے دھو ڈالے۔ اس جمہوریت نے ابھی تو صرف بجٹ کی کاپیاں اور گریبان ہی پھاڑے ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو جمہوریت نے صرف مقدس ایوان میں کھڑے ہو کے سیٹیاں ہی بجائی ہیں، سیٹیاں ہی ماری ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہنٹر والی توبہ شکن جمہوریت کیسے کیسے ثابت کرتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ انتقام کس سے؟ ان عوام سے جو انہیں ووٹ کھلا کھلا کر پالتے پوستے اور جوان کرتے ہیں تاکہ یہ مقدس ایوان کو لاہور کے مشہور فوش تھیٹر اور رومن اکھاڑے میں تبدیل کر کے بھوکے ننگے عوام کو تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ مہیا کر سکیں، کہ یہی کچھ رومن اشرافیہ کیا کرتی تھی کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے رومن اکھاڑوں میں مسخرے، جنگجو اور وحشی جانور کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ پاکستانی اخباروں نے تو خام خواہ اس شغل میلے کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے چیختی چلاتی سرخیاں اور شہ سرخیاں جما دی ہیں۔ بندہ پوچھے کہ گالیاں ایک دوسرے کو دینے کے لیے نہیں ہوتی تو کیا فریج میں رکھنے یا بینک میں جمع کرانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بھولے بادشاہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایوان کا تقدس مجروح کر دیا۔ وہ بھائی اگر یہ سچ بھی ہے تو بھلا کون سی قیامت آ گئی؟ اس مجروح تقدس کو سرکاری خرچ پہ مرہم پٹی کرا لو۔ جہاں تک ہلڑ بازی کا تعلق ہے تو یہ کوئی کمار بازی یا کوئی اور بازی تو ہے نہیں جس پر اتنا چیخ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، حالانکہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ جمہوریت خیر سے جوانیاں مان رہی ہے اور جوانی میں ہلکی پھلکی نادانی قابل معافی ہوتی ہے۔ جوبن سے پھٹتی ہوئی اس جمہوری جوانی نے اگر 2-4 پیگ نیٹ ہی چڑھا لیے ہیں تو اس پہ سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ساقی کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے جو شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ میں اسپیکر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہم زندہ قوم ہیں اور ہمارے نمائندے ضرورت سے زیادہ زندہ ہیں، اور زندگی تو نام ہی ہلچل اور ہنگاموں کا ہے۔ زندہ ہیں تو زندگی کے بھرپور مظاہرے بھی کریں گے، کیونکہ مردہ ہوتے تو اسمبلیوں میں نہیں قبرستانوں میں ہوتے۔ میں نے ایک زمانے میں اسمبلیوں کو استبلیاں لکھا تو استحقاقیوں کے استحقاق مجروح ہو گئے، نوٹس آ گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ استبل تو گھوڑوں کے ہوتے ہیں، اور گھوڑے سے زیادہ خوبصورت وفادار باوقار جانور اور کوئی نہیں، اس لیے گھوڑوں کا استحقاق مجروح کرنے پہ میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جمہوری ہاؤس ٹریڈنگ بھی جمہوریت کی طرح اپنے جوبن پر تھی۔ خریداروں میں سر فہرست تھا یہ اس بڑھاپے میں ہونے والا انقلابی اور نظریاتی ہونے والا مفرور میاں نواز شریف۔ اچھا، لیکن میری قوم کے سامنے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی اخباری خبروں کے چاکے میں نہ آئیں، بدمزہ اور بدزن بھی نہ ہوں، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ اتھری حسین جمہوریت 500 سال 700 سال میں بوڑھی ہو کر کبھی نہ کبھی سمجھدار ضرور ہو جائے گی۔ تب تک علامہ اقبال کے اس $1 ملین مشورے پہ عمل کرتے ہوئے شانت رہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ امید بہار مجھ سمیت 5-6 نسلیں تو کھا چکی ہے، مزید کچھ نسلوں کی قربانی درکار ہے، جس کے بعد اس ملک میں کسی شے کی کسر اور کمی باقی نہیں رہے گی۔ جمہوریت کا حسن زندہ باد، باقی سب کچھ مردہ باد، کیونکہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور نظام بھی۔ عوام کا کیا ہے؟ یہ ڈھیٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔